حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان اللہ عزیز حکیم. گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال کا جواب بیان فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشہر حرم حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھا گیا. ایک اور سوال کا جواب اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر دے رہا ہے. فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے. وإثمهما أكبر من نفعهما لیکن ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے لیے آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ شراب اور جوا ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ منافع للناس لیکن شراب کے اندر اور جوئے کے اندر لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ شراب اور جوئے میں کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدے ہیں اس طریقے سے کہ اگر شراب کی تجارت کی جائے تو تجارت کے اعتبار سے دنیاوی فائدہ تھوڑا بہت انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو شراب کے اندر کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے. اور جوا جب انسان کھیلتا ہے تو کبھی کبھی اس کو اگر وہ جیت جاتا ہے تو مال کا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا جو دنیاوی فائدہ ہے شراب اور جوئے کے اندر اس فائدے سے بڑا نقصان ان دونوں چیزوں کے اندر لوگوں کے لیے ہے. اور وہ نقصان کس اعتبار سے؟ ذہنی اعتبار سے بھی نقصان ہے لوگوں کو جوئے اور شراب کے اندر اور خاص طور پر دینی اعتبار سے بھی انسانوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا نقصان ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھلے سے ان دونوں چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ ہے لیکن ان کا فائدہ کم اور ان کا نقصان زیادہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کو مکمل طور پر حرام تو نہیں قرار دیا بلکہ بعد میں اللہ رب العالمین نے بعد کی آنے والی وحیوں کے اندر آیات کے اندر جوئے اور شراب کی حرمت کو بیان کیا. لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمہید باندھی جوئے کو اور شراب کو حرام قرار دینے کے لیے. تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بھلے سے تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن ان دونوں کا عقلی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چیز کتنی بھی بری کیوں نہ ہو اس کے اندر تھوڑا نہ کچھ دنیاوی فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا
استعمال انسان کیسے کرتا ہے اس پر یہ چیز منحصر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ قل العفو ماذا ينفقون، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا صدقات اور خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ چیزیں اور ضرورت سے زیادہ اسباب تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے صدقات اور خیرات کرو۔ دراصل یہ حکم جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے پہلے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ان مالوں کے اندر کہ جن کے پاس اتنا مال اتنا اسباب میسر ہو کہ جس کو شریعت نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے لازم قرار دیا۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا حکم ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ جتنا مال ہے اس میں سے صدقات اور خیرات کرو۔ البتہ صدقات نفل صدقات اور خیرات اس کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے، وہ ابھی بھی باقی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس بات کی بھی تاکید کی اور اس بات کی بھی تعلیم دی، صدقات اور خیرات کے معاملے میں زیادہ اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ انسان اتنا ایسا صدقات اور خیرات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال کی اخراجات کے لیے کل کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس کو ضرورت پڑ جائے۔ ایسا صدقات اور خیرات انسان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ صدقات اور خیرات کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات اور خیرات کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ لوگ دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کر لیں۔ پھر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان لوگوں کے حالات کو درست کرنا اس میں بھلائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ تم میں سے کون اچھی نیت والا ہے اور کون بری نیت والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم پر ایسی بھاری تکلیف کو ڈال دیتا تھا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یتیموں کا مال کھا جانے کی وعید صحابہ کرام کے سامنے سنائی تو صحابہ کرام اس سے بہت ڈر گئے اور یتیموں کے مال کو صحابہ کرام الگ تھلگ رکھنا شروع کر دیے، اور حتیٰ کہ جو یتیم کا کھانا ہوتا تھا، بچا ہوا کھانا، صحابہ کرام اس بچے ہوئے کھانے کو بھی نہیں چیتے تھے، اس ڈر سے کہ اللہ رب العالمین نے جو یتیموں کا مال کھا جانے کی وعید بیان کی کہ کہیں ہم اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں، تو یتیموں کا مال کو بالکل الگ تھلگ رکھنا شروع کر دیے تھے صحابہ کرام، اس ڈر سے، اس خوف سے، یہاں تک کہ اگر ان کا کھانا بھی بچ جاتا تو اس کھانے کو بھی الگ رکھتے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، یہاں تک کہ وہ کھانا خراب ہو جایا کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یتیموں کے بارے میں تم لوگ سوال کرتے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ یتیموں کی پاس پرس کرنا، یتیموں کا حال پوچھنا، یہ بھلائی اور خیر کی بات ہے، اور اگر تم اپنا مال یتیم کے مال کے ساتھ مکس کرتے ہو، ملاتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یتیم کا مال اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اپنے مال کے اندر یتیم کے مال کو ملا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو ہمارے مال کے اندر ملایا جائے۔ وعید کس بات کی ہے؟ وعید اس بات کی ہے کہ یتیم کے مال کو ناحق ظلم کر کے یتیم کے مال کو ہڑپ لینا، یتیم کے مال کو کھا جانا، یہ چیز بڑی وعید والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی سزا قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ تم میں کا
مصلح کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے، اچھی نیت والا کون ہے اور بری نیت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں کا بخوبی علم ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر بھاری مشقت کو ڈال سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یتیم کے مال کو الگ تھلگ رکھنے کا حکم دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا تم کو حکم نہیں دیا، تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نکاح کے احکامات بیان کیے، فرمایا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن باندی، مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک ایسی مشرکہ سے کہ جو آزاد ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ یہ مشرکہ تم کو پسند آ جائے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایمان لے کر آ جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ وہ مشرک تم کو پسند آئے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ رب العالمین جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے تم کو بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے لوگوں کے لیے آیتوں کو واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر صاف صاف مومنوں کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک عورت سے نکاح کرے، اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک سے نکاح کرے۔ مشرک کا مطلب بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اور خاص طور پر کفار و مشرکین اس مشرک کے تعریف کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی کہ نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک مرد سے نکاح کریں، اور نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح اور شادی کرے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی عظمت یہاں پہ بیان کی کہ ایک غلام آدمی جو مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد کے مقابلے میں۔ یا پھر اللہ نے ایک اور مثال یہ دی کہ ایک لونڈی جو مومنہ ہے، ایمان والی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک آزاد عورت کے مقابلے میں کہ جو مشرکہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ایمان کی بنیاد پر قائم کریں، اور ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر اپنے رشتوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولدینہا، کہ عورتوں سے نکاح جو ہے اس کے مال کے لیے کیا جاتا ہے، عورتوں سے نکاح اس کے خاندان، اس کے حسب و نسب کے لیے کیا جاتا ہے، عورتوں سے نکاح جو ہے اس کے حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کے لیے کیا جاتا ہے، اور عورتوں سے نکاح جو ہے اس کی دینداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دینداری کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر رشتے کیا کرو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں ویسے تو ایک مال و اسباب ہیں، لیکن بہترین اسباب، بہترین چیز جو ہے وہ مرأة صالحہ یعنی نیک بیوی اور نیک خاتون ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جو رشتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر کیے جائیں، اور اس کے علاوہ دینداری کے علاوہ جتنی چیزیں، جتنی بنیادوں پر رشتے کیے جاتے ہیں وہ بنیادیں ختم ہو سکتی ہیں۔ انسان کا مال اگر ہے
تو وہ مال کبھی بھی فنا اور ختم ہو سکتا ہے، وہ ایک وقتی چیز ہے۔ اگر حسن و جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر اگر رشتہ کیا جائے تو خوبصورتی بھی ایک وقتی چیز ہے، اور اگر اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر اگر رشتہ کیا جائے تو وہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر زیادہ دیر ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ لیکن دینداری ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا انسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صاف صاف الفاظ میں اس بات کی تاکید کی کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکہ سے شادی کرے، اور کسی مشرکہ مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک سے شادی کرے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا مومنوں کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، جنت اور مغفرت کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔